بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا شاہ احمد نورانی کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر AQ گلوبل چینل نے بھی ایک ادنا سی کوشش کی ہے کہ ان کے بارے میں ایک مختصر سی ویڈیو آپ کے خدمت میں پیش کی جائے، کیونکہ ان کی ذات کا احاطہ کرنے کے لیے جتنا بھی وقت درکار ہو کم ہے، لیکن ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی اس ویڈیو میں اس عظیم مبلغ اسلام کے بارے میں آپ کو چیدہ معلومات فراہم کریں۔ سب سے اہم ترین بات یہ تھی کہ مولانا شاہ احمد نورانی ایک ایسے رہنما تھے جنہوں نے مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں بھی اہم کردار انجام دیا۔ انہوں نے ملی یکجہتی کونسل اور متحدہ مجلس عمل جیسی پیش قدمی سے پاکستان کی تمام مذہبی جماعتوں، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی اور وہابیوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا۔ مولانا شاہ احمد نورانی ہی وہ ہستی تھے جنہوں نے 1974 میں ختم نبوت کے لیے قانون پاس کروایا اور ایک بہت ہی اہم ترین قدم اٹھایا کہ قادیانیوں کو اس ملک سے باہر نکالا جائے اور انہیں بالکل دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا جائے۔ شاہ احمد نورانی نے الہ آباد یونیورسٹی سے گریجویشن کیا تھا۔ وہ 1926 میں انڈیا میں پیدا ہوئے تھے اور دسمبر کے مہینے میں 2003 میں اسلام آباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ہمارے چینل کے روح رواں جناب اطہر قریشی مولانا شاہ احمد نورانی کے بارے میں اپنی دلی جذبات کا اظہار کرتے ہوئے آپ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں، آپ بھی سنیں۔ عہد ساز شخصیت، علم دوست، تاریخ ساز۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے حوالے سے کہ جو اپنی ذات میں ایک بہت بڑی انجمن تھے، جنہوں نے ایک ہسٹری رقم کری، ایک تاریخ رقم کی، ایک ایسا دور جو سنہری حرفوں سے لکھا جائے، ایک ایسا کارنامہ جس کی مثال شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ ایک ایسا باب انہوں نے رقم کیا کہ اس باب کے رقم ہونے کے بعد مسلمانوں نے پاکستان کو ایک ایسی پہچان، ایسی شناخت ملی جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تا قیامت برقرار رہے گی۔ فتنہ قادیانیت کو لگام دینے والی شخصیت، اور فتنہ قادیانیت کو غیر مسلم قرار دینے والی شخصیت، وہ شخصیت جس نے عالم اسلام کے اندر ایک نئی روح ہوگی، وہ شخصیت جب ماضی کے ان لیڈروں سے ملے جو اپنے عہد کے بہت زبردست مسلم لیڈر تھے، یعنی صدام حسین سے، صدام حسین انہیں جھک کے سلام کرے، ان سے بغیر گیر ہو اور کہے کہ ہم تو آپ کی قدموں کی دھول ہیں، ہم تو آپ کے اشارے پر دنیا کو تسخر کرنے کے لیے، فتح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب وہ مایہ ناز ہیرو لیبیا کے کرنل قذافی سے ملے تو اس کے الفاظ بھی کچھ اسی طرح سے ہوں کہ قائد ملت اسلامی حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیق رحمۃ اللہ علیہ کی صورت میں انہیں ایک دنیا کے اندر ایسا مسلم ہیرو ملا ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ جب وہ ماریشس کے صدر سے ملے تو صدر ماریشس کہے کہ جناب ہم تو آپ کے غلاموں کے غلام ہیں، اور اسی طرح کے تاثرات دنیا اسلام کے دوسرے بڑے بڑے لیڈر ان کے متعلق جب رکھتے ہوں
میں اور آپ بلکہ اہلیان پاکستان کیوں نہ اس عظیم قائد پر فخر کریں گے کہ جس نے پاکستان کو 73 جیسا آئین دلوایا، جس نے پاکستان کو ایک نام، ایک شناخت، ایک پہچان اسلامی دنیا کے نقشے پر ابھرنے والے ملک اسلامی ریاست کے نام سے دلوائی، جس کا سپریم لا قرآن اور سنت ہوگا۔ جی ہاں، میں اس شخصیت کی بات کر رہا ہوں جو کہ طرفین یعنی دونوں طرف سے صدیقی ہیں، یعنی والد کی طرف سے صدیقی، والدہ کی طرف سے صدیقی، اور حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مجدد بھی ہیں، اور پیر طریقت بھی ہے، رہبر شریعت بھی ہے، اور باعمل عالم بھی ہے۔ ایسے انسان صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، تو صدیوں میں پیدا ہونے والے ایک شخص کی شناخت میرا وطن پاکستان، کہ پاکستان کے وہ عالم جن علامہ مولانا حافظ القاری شاہ احمد نورانی، جن کے والد ماجد سفیر پاکستان کہلاتے تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پر آنے کا شرف حاصل ہوا انہیں۔ جی جناب، یہ اسی گھرانے کا ثبوت ہے کہ جس کے لیے رب کائنات نے فرمایا تھا، کہ جس کے لیے میرے آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے تھے کہ مجھے صدیق جیسا دوست مل گیا، اب مجھے اور کیا چاہیے۔ صداقت بھی، امامت بھی، یہ شخص شاخصہ ہے مولانا شاہ احمد نورانی کی خانوادے کا۔ میں ناظرین ایک ادنا سا خادم، ان کی جوتیوں سے ادا کرنے کا مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے متعدد بار ان کے ساتھ مسافہ کیا، بغلغیر ہوا، سفر میں رہا، ان کے ساتھ کئی سفر کیے، اور ایسے سفر کیے کہ جس میں ہم نے رات و دن ان کے ساتھ گزارے۔ ان کی شخصیت کے کس کس پہلو پہ میں بات کروں، جس پہلو پہ بات کروں گا وہ ایک عجب پہلو ہوگا، ایک نئی چیز نکل کر سامنے آئے گی۔ گھر میں جائیں تو شفیق باپ، والدہ کے سامنے جائیں تو انتہائی فرما بردار اولاد، اور جب عوام میں آئیں تو بہترین ابھرتے ہوئے لیڈر، جب امامت میں جائیں تو ساری جماعتوں کے لوگ، ہر مسلک کا آدمی ان کو اپنا امام اور رہبر، رہنما اور پیشوا مانے۔ ملی یکجہتی کونسل، واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ساتھ ساتھ فتنہ قادیانیت اور فتنہ شرانگیزی کو کچلنے والا، فتنہ لسانیت، فتنہ عصبیت کو کچلنے والا امام انقلاب۔ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ کا نعرہ لگانے والا، نعرہ اسلام جی مسلمان کا نعرہ دینے والا، تحفظ ناموس رسالت کے لیے عمل میں ڈٹ جانے والا، ایسا عظیم لیڈر کہاں ملتا ہے قوموں کو۔ لیکن افسوس، اس قوم نے اس کی قدر نہیں کی، ہم نے ان کی قدر نہیں کی، ہم نے انہیں کھو دیا۔ ہائے صد افسوس کی تیرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ ناظرین، میں بات کر رہا ہوں آج کے اس اپنے پروگرام میں AQ گلوبل چینل پر امام انقلاب حافظ القاری الشاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جنہوں نے اپنی تمام تر زندگی جو ہے وقف کر دی پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر شروع کیا، اور پاکستان کی عوام کی خدمت کرتے ہی انہوں نے ان کی زندگی کا سورج غروب ہوا۔ یہ وہ شخصیت تھی جو ہر ڈکٹیٹر کے سامنے ڈٹ جایا کرتی تھی۔ یہ وہ شخصیت تھی جو حق اور باطل کی شناخت مسلمانوں کو دلانا چاہتی تھی۔ حق کی پہچان اور باطل کے سامنے ڈٹ جانے والی اس عظیم شخصیت نے پاکستان کو 73 کا آئین دیا، تمام مکاتب کر کے علماء اکرام کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ملی یکجہتی کونسل بنائی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس شخصیت نے متحدہ مجلس عمل بنا کے پاکستان کے اندر
مسلمانوں کو ایک بہترین مقام پاکستان کی اسمبلی میں دلوایا. 73 کے قانون کو پاس کرانے میں اہم کردار ادا کیا. لسانیت، عصبیت، فرقہ وارانیت کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ دین حق، عقائد عالم، سید المرسلین، خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی چاہنے والوں کے لیے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ کے عملی نماز کے لیے، عملی نفاذ کے لیے جدوجہد کرتے کرتے اپنی زندگی کا سفر طے کیا اور ہر باطل کے سامنے ڈٹے رہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے وہ پرویز مشرف ہو، اور ہمیشہ حق کی بات کرتے رہے. متعدد بار لسانی تنظیموں نے دھمکایا، گولیوں کی بوچھار ان کے اوپر کی، لیکن وہ اپنے اس مشن سے پیچھے نہیں ہٹے جو ان کا مشن تھا کہ ہم ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ لا کے دم لیں گے. نظام مصطفیٰ کی اس تحریک کو کامیاب کرانے کے لیے انہوں نے بہترین کردار ادا کیا. ناظرین، آج کا یہ میرا خصوصی پروگرام اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تھا. یہ ان کی آپ 18ویں برسی منائی گئی پاکستان کے اندر. آج میرا وطن پاکستان تلاش کر رہا ہے کسی ایسے رہبر، کسی ایسے رہنما کو جو پوری قوم کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر سکے. نظام مصطفیٰ کے چاہنے والوں، شمع رسالت کے پروانوں، محبت عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شدائیوں، اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ یہ وطن پاکستان جو کہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہم نے حاصل کیا تھا، اس میں اسلامی نظام کے نفاذ کا عملی جامہ پہنایا جا سکے، تو ایک پلیٹ فارم پہ ہو جاؤ. ایک وہ مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کے تابقہ تک. اگر آج آپ تمام مکاتب فکر کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو گئے، جب ہم ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک کتاب قرآن مجید کے فالوور ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو سکتے؟ اگر آج ہم اکٹھے ہو جائیں تو وہ دن دور نہیں ہوگا کہ جب یہ ملک وطن پاکستان پھر شمع رسالت کے پروانوں کا ملک بن جائے گا، اور یہاں پر نظام مصطفیٰ کا عملی نفاذ ہوگا اور مقام مصطفیٰ کا تحفظ ہوگا، اور انصاف اس طرح سے ہوگا کہ فرہاد کے دریائے نیل کے کنارے اگر کتا بھی بھوکا مرے گا تو اس کی ذمہ داری خلیفۃ المسلمین کے یعنی حکمرانوں کے اوپر ہوگی، اور وہ ذمہ دار ہوں گے. تو ناظرین، میں اختتامی کلمات کی طرف جاتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ میرے قائد ملت اسلامیہ حافظ القاری شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے، اور ان کے صدقے اور طفیل عقائد عالم سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والوں کو صحیح معنوں میں اسلام کا شدائی بنائے، سچائی پر گامزن رہنے، سچ بولنے، حق پر ڈٹ جانے، اور ظالم اور جابر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانے کی ہمت، طاقت اور جذبہ ایمانی پیدا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، تو یہ ہمارے چینل کے روح رواں جناب اطہر قریشی صاحب کے دلی اور جذباتی کلمات آپ نے مولانا شاہ احمد نورانی کے بارے میں سنے. مولانا شاہ احمد نورانی وہ ہستی تھے جنہیں اردو، انگریزی، عربی، فارسی، فرانسیسی اور سوالی زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا. ان جیسی ہستیاں روز روز نہیں پیدا ہوتی. وہ ایک بہت بڑے دانشور بھی کہے جا سکتے ہیں. آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارا چینل لائک اور سبسکرائب کیجیے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.